بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ ایک شوہر کو گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے کہ ان کی زندگی سکون اور راحت سے بھرپور ہو، ان کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے۔ گھر آباد کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط بھی ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں، اگر ان کے مطابق زندگی گزاریں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں، اور جہاں کوئی اصول ہی نہ ہو، جہاں کوئی قانون ہی نہ ہو تو وہ گھر نہیں جانوروں کا ڈربہ ہوتا ہے، اسے کوئی گھر آباد نہیں کہہ سکتا۔ خاوند حضرات کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دنیا کی ہر عورت کو اپنی ازدواجی زندگی میں 3 چیزوں کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، گویا وہ 3 چیزوں کی طلبگار ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تحفظ، پروٹیکشن۔ پہلی ڈیمانڈ اس کی تحفظ یعنی پروٹیکشن ہے۔ وہ شوہر کی خاطر گھر بار چھوڑ کر آئی ہے، اب جہاں پر آئی ہے وہاں اسے تحفظ چاہیے، اپنی جان کا تحفظ، اپنی جان کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت چاہیے۔ تحفظ کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے سر چھپانے کی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ رہ سکے، اس کا خاوند اس کی حفاظت کر سکے، یہ اس کا فطری تقاضا ہے۔ اگر خاوند کسی ایسی جگہ بیوی کو رکھے کہ وہ عدم تحفظ کے احساس کا شکار رہے تو پھر گھر آباد نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اپنا لے، آخر وہ بھی انسان ہے، اس میں بھی اچھائیاں ہو سکتی ہیں اور کچھ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ خاوند کو اسے اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے اور تحفظ دینا چاہیے، یعنی حفاظت کرنی چاہیے۔ خاوند اس کی اچھائی کا بھی ذمہ دار بنے اور برائی کا بھی ذمہ دار بنے، بیوی کو یہ تسلی دے کہ ہاں تم میری خاطر اب یہاں آئی ہو، اب تمہارے نفع و نقصان کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ نہیں کہ اچھی باتیں ہوئیں تو تب تک ٹھیک، اور اگر ذرا سی غلطی ہوئی تو ہم تمہیں اکھاڑ کر پھینک دیں گے، جیسے کسی مرجھائے ہوئے پودے کو پھینک دیتے ہیں، تو اس سے تحفظ کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو ایسی محبت دے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ میری اچھائی کو بھی قبول کرے گا، اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کا حلم اتنا ہے، اتنا ظرف ہے کہ یہ میری کوتاہی کو بھی قبول کرے گا اور میری اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا، یہ مجھے توڑ کر پھینک نہیں دے گا۔ جب خاوند کو بیوی یوں محسوس کرے گی کہ یہ میرا سہارا ہے، میری زندگی کا سایہ ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسمان کی چھت عطا کر دی ہے اور ایک خاوند کے گھر کی چھت عطا کر دی ہے، میں 2 چھتوں میں رہتی ہوں، مجھے اب فکر کی کیا ضرورت ہے۔ عورت کے اندر سے فیئر آف اناؤن یعنی انجانا خوف نکل جاتا ہے کہ کل کو کیا ہوگا، میرے مستقبل کا کیا بنے گا۔ عورت کے ذہن سے یہ خطرہ دور ہو جاتا ہے، لہٰذا عورت گھر میں پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ازدواجی زندگی میں عورت کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاوند کو چاہیے کہ یہ تحفظ اس کو فراہم کرے۔ نمبر 2 توجہ یعنی اٹینشن۔ اس کی دوسری اہم ضرورت ازدواجی زندگی میں یہ ہوتی ہے کہ اسے میاں کی توجہ یعنی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، یعنی خاوند اپنی بیوی کو وقت دے، اس کے ساتھ وقت گزارے، اس کی ضروریات کو محسوس کرے، اس کا حال احوال پوچھے۔ یہ نہیں کہ خاوند دفتر کے کاموں میں مصروف ہے اور بیوی گھر میں بیمار ہے تو کئی دن اس کی طبیعت پوچھنے کی فرصت نہ ہو، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی فرصت نہ ہو۔ جب عورت کو یہ محسوس ہوگا کہ میرا خاوند تو مجھ پر توجہ نہیں دیتا اور میری کسی ضرورت کا خیال ہی نہیں رکھتا، تو عورت کبھی پرسکون زندگی گزار نہیں سکتی۔ لہٰذا خاوند کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو توجہ دے۔ اٹینشن کا یہ مطلب نہیں کہ گھر آ کر وقت تو گزار لیا مگر سارا وقت لڑتے جھگڑتے گزار دیا، اسے توجہ نہیں کہتے، یہ تو الٹا دوسرے کو بے سکون کر دینا ہوتا ہے۔ اٹینشن سے مراد یہ ہے کہ دوسرے کو توجہ ملے، اس کو اطمینان ملے، ہر طرح کی اطمینان ملے، اخلاقی اطمینان بھی ہو اور جنسی اطمینان بھی، تو یہ چیز اس کو توجہ دینے سے حاصل ہوگی، تسلی مل جائے گی کہ خاوند میرے پاس آیا ہے۔ زندگی کی کتنی باتیں ہوتی ہیں جو اس کو اپنے خاوند سے کرنی ہوتی ہیں۔ خاوند تو کبھی دفتر میں مصروف ہے، کبھی بزنس میں مصروف ہے، اور وہاں سے جب واپس آتا ہے تو بیوی بیچاری اتنی باتیں سوچی ہوئی ہوتی ہے جو خاوند کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے۔
اب یہ میاں اگر کھانا کھا کر سو جائے گا اور بیوی سے بات بھی نہیں کرے گا تو پھر اس کو وہ اخلاقی مدد کہاں سے ملے گی؟ تو گویا یہ مورل سپورٹ بھی خاوند نے اس کو فراہم کرنی ہوتی ہے، اس کو شیئر کرنے کا موقع ملنا چاہیے، وہ اپنے دل کا دکھ اور سکھ بتا سکے، وہ اپنی ہر ضرورت پر اپنے میاں کے ساتھ تبادلہ خیال کر سکے۔ اس کو کہتے ہیں خاوند کی اٹینشن اس کو مل جانا۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، میاں باہر سے آیا اور بیوی اس کے لیے بنی سنوری اور گھر کو صاف ستھرا کر کے کھانا تیار کر کے بیٹھی ہے کہ خاوند آئے گا اور میرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ خاوند صاحب اپنے کسی بزنس کے معاملے میں موڈ آف کر کے آئے اور آتے ہی کہنے لگے کہ کھانے کی ضرورت نہیں، میں تو بس سوؤں گا۔ سوچئے کہ پھر اس بیوی کے دل پر کیا گزرے گی۔ اگر خاوند بیوی پر توجہ نہ دے، بیوی کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ ساس سسر جتنا مرضی اس پر قربان ہوتے پھریں، اس کی نندیں اس کے جتنے مرضی گنگاتی پھریں، وہ ہمیشہ پریشان رہے گی، اس لیے کہ اس کو خاوند کی توجہ نہیں ملے گی۔ کتنی مرتبہ دیکھا کہ اپنوں میں ہی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، بیوی اپنی خالہ کے گھر جاتی ہے، سب لوگ اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، مگر اس کا میاں کسی بری عادت میں گرفتار ہوتا ہے، ہوش بھی نہیں ہوتا، پینے پلانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ ایسی عورت کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، اس لیے کہ جس کی خاطر وہ گھر چھوڑ کے آئی اب وہی اس کی توجہ نہیں دے پاتا، تو پھر اس کو کیسے سکون ملے گا؟ تو یہ اس کی شرعی ضرورت ہے اور ڈیمانڈ ہے، اور یہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو اٹینشن یعنی توجہ دے، تاکہ وہ بیوی اپنے دل کا سکھ اور دکھ اس کے ساتھ شیئر کر سکے، اپنا وقت اس کے ساتھ گزار سکے۔ نمبر 3، حوصلہ افزائی یعنی اپریکشن۔ اور ایک تیسری چیز جو بیوی چاہتی ہے کہ جب میں خاوند کے لیے ہر چیز کی حفاظت کرتی ہوں اور خاوند کے کہنے کے مطابق ہر کام کو پورا کرتی ہوں تو میرے اچھے کام پر مجھے شاباش ملنی چاہیے، تعریف ہونی چاہیے اور میری قدر ہونی چاہیے۔ جب بیوی اچھے کام کرے اور خاوند اس کی پرواہ ہی نہ کرے تو پھر بیوی کو کہاں سکون ملے گا، کیونکہ اس نے تو بیوی کی کسی اچھی بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ بیوی اس کی خاطر اچھے اچھے کھانے بناتی ہے، یہ کھا تو لیتا ہے مگر کوئی ایسی بات نہیں کہتا جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہو سکے یا جس سے اس کو تسلی آمیز کلمات مل جائیں، اس کو شاباش مل جائے، تو پھر بیوی کو سکون نہیں ملتا۔ اس لیے اپریکشن یعنی تعریف انسان کی فطرت ہے۔ ہر بندہ اچھا کام کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میرے اچھے کام کو سراہا جائے، اگر کوئی اچھے کو اچھا نہ کہے تو اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ اس لیے یہ فطری تقاضا ہے، خاوند کو اپنی بیوی کو یہ تینوں بنیادی چیزیں فراہم کرنی چاہیے، مگر چونکہ دین کا علم نہیں ہوتا اس لیے خاوندوں کی طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔